توفیق دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے گمراہیوں کے راستوں سے خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام صحابہ پر، جنہوں نے خیرات اور بھلائیوں کو جمع کیا، ان پر صلاۃ و سلام نازل ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور دیکھو اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ آخر وہ ماہ رمضان بھی بیت ہی گیا، جس کے بارے میں اللہ نے بتایا تھا کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ وہ آنکھ چپکنے اور بجلی کے اچکنے کی مانند گزر گیا، جس کے شوق میں دل کل تک تڑپ رہے تھے، آج وہ الوداع کہتے ہوئے کوچ اور واپسی کا اعلان کر رہا ہے۔ ولولوں کا ہم خیال اور جذبات کا متاثر ہونا کوئی قابل تعجب و حیرت نہیں، کیونکہ ان طلاسم خیز جذبات سے ہی ہم نے اللہ کی اس فضل و کرم کو محسوس کیا جو اس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، قرآن سکھایا، رمضان نصیب کیا، صیام و قیام پر ہماری مدد فرمائی۔ سو وہی حقیقی عطا کرنے والا اور انعام دینے والا ہے۔ فرمایا نہیں باری تعالیٰ ہے، جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرنے والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سے انعام و احسان کی نسبت منعم حقیقی کی طرف ہی کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، شاندار انجام اور اعزاز و تکریم کا باعث ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دنیا آخرت میں اسی اللہ کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ بلا شبہ وہی پاکیزہ ذات ہی حقیقی طور پر اپنی مخلوق کو ہر حسین و جمیل چیز سے نوازتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ اسے گزشتہ نعمت سے بھی افضل نعمت عطا کر دیتا ہے، اور یہی حالت جنتیوں کی ہوگی۔ جب وہ اللہ کی خوشنودی اور جنت کی تمنا کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی آمد کے پرجوش ترانے شروع ہو جائیں گے، اور وہ اپنی دعا اور ہر اچھے عمل کو اسی حمد پر ختم کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بلا شبہ ہمارا پروردگار بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کوئی تھکاوٹ۔ اس بابرکت مہینے کی تکمیل پر اللہ کے انعامات پر اس کی حمد و شکر کی طرف جلدی کرنا ہی منہج اسلام اور توجیہ قرآن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑھائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے مروی ہے، رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت۔ ماہ رمضان کے اختتام پر حمد و شکر کے مفہوم کی ادائیگی ہی اللہ کے بارے میں بندے کے حسن ظن کی نشانی اور اس کی نیکیوں کو اللہ کے قبول کر لینے اور عمل کی ادائیگی میں واقع ہونے والی کمی، کوتاہی، غفلت اور جہالت سے خدائی درگزر کی علامت ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ میرے متعلق اس کے گمان کے مطابق ہی ہوتا ہوں۔ جب بندہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن، سچی امید اور ادب کے طور پر قبولیت اعمال کی بکثرت دعا کرے۔ اللہ کی رضا جوئی کے زرخیز میدانوں کی طرف سبقت اپنے رب کی اطاعت کی پابندی اور بندے کے عمل کی اصلاح ہی رمضان کے اختتام پر اللہ کے شکر گزاری کا خلاصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کام ہی ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے اور آپ سے کہا گیا آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اور رمضان میں اللہ جس مسلمان کے دل کو منور کر دیتا ہے اور اس کے ایمان میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کے چشموں سے پانی پی لیتا ہے اور اس کے فیض سے سیراب ہو جاتا ہے اور اس کی رات قیام اور دن سیام میں بسر ہوتا ہے، تو وہ رمضان کے بعد بھی فضائل کی طرف مقابلہ بازی سے الگ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی ان غنائم کے حصول میں لاپرواہی کر سکتا ہے جن کی مٹھاس وہ صوم و صلات اور اطاعت کی شکل میں چکھ چکا ہے۔ اور جس نے رمضان میں اللہ کے انس کی لذت اور ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اور جس کے دل میں اطمینان و سکون کی موسلادھار بارش ہو گئی، اس کی یہ دائمی سعادت کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کا دل ہمیشہ اپنے رب سے جڑا رہتا ہے اور سدا اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف اور اللہ کی معیت سے مانوس ہوتا رہتا ہے۔ اگرچہ رمضان کا سیزن ختم ہو چکا مگر بھلائی کا موسم تو بلا شبہ لگاتار اور رحمان کے فضائل بے شمار ہیں۔ اجر و ثواب اور مقدار میں سب موسم مختلف ہیں۔ ہر دن جب آپ سانس لیتے ہیں تو یہ ایک ایسا موسم اور سنہری موقع شمار کیا جاتا ہے کہ جس کے حصول کے لیے عقل مند جلدی کرتا ہے اور پیش قدمی کرنے والا اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ ہر دن کی صبح تحلیل، تکبیر اور حمد و استغفار کھلا میدان ہے اور ہر رات کی تاریکیاں ان قدردان شب بیداروں کے لیے موسم اور سنہری موقع ہیں جن کے پہلو دوسروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ خوف و طمع سے اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور جو لوگ زندگی کے مطلب و قیمت سے آشنا ہیں وہ اپنے تمام اوقات کو نیکی کا سیزن بنانے پر قادر ہیں اور وہ ایک تیر سے کئی نیکیوں کا شکار کرتے ہیں، جیسے نیک عمل، علم کی نشر و اشاعت، ضرورت مندوں کی مدد، مہمان نوازی، یتیموں کا سہارا، مساجد کی تعمیر و ترقی، نصیحت کرنا، حلقات قرآن کا تعاون، کسی نیکی کے پروجیکٹ میں حصہ ڈالنا یا کسی ملک و ملت کی تعمیر و ترقی و سربلندی کے لیے کام کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو شخص آخرت کے حصول کے ارادے سے بحالت ایمان بھرپور کوشش کرتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدر دانی کی جائے گی۔ کبھی مسلمان اپنی ذات یا اہل خانہ میں کسی مصیبت یا وبا کا شکار ہوتا ہے، پھر اگر وہ اللہ کا شکر گزار اور بیماری پر اجر ثواب کا امیدوار رہے اور قضاء و قدر پر یقین رکھے تو اللہ اسے بہت بڑا اجر اور اس سے بھی افضل معاوضہ عطا کرتا ہے اور اس کے لیے رحمت، بخشش اور ہدایت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ اور ہم تمہیں دشمن کے خوف یا بھوک و افلاس یا بالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی اور نقصان کے ذریعے ضرور آزمائیں گے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جو کسی مصیبت کے لائق ہونے پر کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ان کے رب کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اسی وبا کے تناظر میں آتا ہے جس نے متحرک کو جام کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور زمین کے ہر کونے کا چکر لگا کر دلوں کو بے قرار کرتے ہوئے آنکھوں سے پٹی اتار دی ہے اور یہ اسی وبا کا نتیجہ ہے جو آپ گرتے ہوئے جسوں اور یہ کے بعد دیگرے بیماری کے شکاروں کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ ان سنگین ترین حالات میں اللہ کا خفیہ لطف و کرم جوش میں آتا ہے اور اس کی رحمت کے بادل ہم پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور وہ بندوں کو تباہ کن وبا اور ملک کو ہلاک کن مرض سے حفاظت فراہم کر دیتا ہے اور ان میں سے مصیبت کو رفع دفع کر دیتا ہے۔ تو اس وبا کا اثر ملک پر انتہائی معمولی سا ہوتا ہے اور رب کے فضل سے اس کی روک تھام میں کوئی خاصی دشواری نہیں ہوتی۔ اس بہت بڑی کشادگی و فراخی سے قریب آنے والی ہماری عید تمام عیدوں سے بڑھ کر خوبصورت اور سب سے زیادہ خوشی و مسرت کی حامل ہوگی۔ چنانچہ اس عید پر نیا لباس، تقویٰ و صحت، نہایت آرام دہ سواری، امن و امان، سیر و تفریح، وباؤں سے پاکیزہ ہوا میں سانس لینا، خاندان، عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کی اجتماع کی خوشی، ان کا عافیت سے جینا ہوگا۔ بھلا ان غنیمتوں سے بڑھ کر بھی کوئی مطالبہ ہو سکتا ہے؟
اس زمین کی سیر و سیاحت کرو، ذرا دوسروں کے احوال کا مشاہدہ کرو تاکہ تمہیں جمال حال، جلال نعمت اور لطف و کرم کی قدر معلوم ہو، اور یہ معلوم ہو کہ وہ کتنے عظیم معبود اور کس قدر مہربان خالق ہے۔ بلا شبہ احسان کا شعور، زبان کا شکر اور دلی حمد و ثنا ہی مزید لطف و کرم اور رحمت کی بارش کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا مہربان ہے، اللہ ہی لطیف خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کا میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنا دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے بخش مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخش طلب کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بابرکت حمدیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کوئی عظیم الشان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور بشیر و نذیر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ماہ رمضان کی گنتی کے اختتام پر مسلمان تکمیل کو پانے پر خوش ہو کر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر اللہ کے فضل و احسان سے سرشار اپنے معاشرے میں خوشیاں بانٹنے میں جلدی کرتے ہوئے بےہودگی اور لغویات سے روزے کی پاکیزگی اور فقراء کی خوشی کی خاطر فطرانہ ادا کرتا ہے۔ مسلمان اور جن کے نان و نفقہ کا وہ ذمہ دار ہے، ان سب پر یہ فطرانہ واجب ہے جس کی مقدار ایک ملک کی عام خوراک سے ایک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور یا جو کا ایک تھا مسلمانوں سے ہر غلام اور آزاد پر اور ہر مرد اور عورت پر اور ہر چھوٹے اور بڑے پر فطرانہ فرض کیا گیا ہے، اور لوگوں کی نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ عید سے ایک یا دو دن پہلے ادا کرنا بھی جائز ہے۔ ابن عمر کی اس حدیث کی روایت میں جس میں مذکور ہے صحابہ عید سے ایک یا دو دن قبل فطرانہ دے دیا کرتے تھے۔ اس وبا کی باعث مساجد اور عید گاہوں میں نماز عید پر پابندی کی بنا پر مسلمانوں کے لیے اپنے گھروں میں باجماعت یا انفرادی نماز عید ادا کرنا مشروع ہے۔ عید رات کے غروب آفتاب سے تکبیرات کا پڑھنا شروع ہوگا، اور گھر میں نماز سے عید شروع کرتے ہی تکبیرات پڑھنا بند ہو جائے گا۔ پھر بغیر خطبے کے نماز عید کے طریقے کے مطابق 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد 6 اضافی تکبیرات کہے، اور دوسری رکعت میں اٹھنے کے لیے تکبیر کہے اور پھر 5 اضافی تکبیرات کہے۔ سورج نکلنے کے 1 یا 2 نیزے بلند ہوتے ہی نماز عید کا ٹائم ہو جاتا ہے، یا سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد اور صلاۃ ضحیٰ کا وقت ختم ہوتے ہی، یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے قریباً 20 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے، جبکہ عین طلوع شمس کے لحظات میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ خبردار اے اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم کو اس کا حکم دیتے ہو فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت شیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں۔